بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب تغیر الناس. باب ہے لوگوں کے بدلنے کے بارے میں. آخری زمانے میں لوگوں میں کیسی کیسی تبدیلیاں آئیں گی. لوگ دین کو چھوڑ کر کے دوسرے دینوں کی مشابہت اختیار کریں گے، دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کریں گے، اپنے لباس میں، اطوار میں، تہذیب میں، ثقافت میں، عبادات میں، معاملات میں وغیرہ. مختلف طریقے سے حالات بدلیں گے اور لوگوں کے اعمالوں میں تبدیلی آئے گی. اس تعلق سے یہاں مؤلف نے یہ باب ذکر کیا ہے کہ لوگ کیسے کیسے بدلیں گے. الفصل الاول عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انما الناس كالإبل المائعة لا تكاد تجد فيها راحلة. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انما الناس کالإبل المئة. ما یہ پڑھا تھا میں نے، میاں ہے وہ. انما الناس کالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. کالإبل المئة، یقیناً لوگ اونٹوں کے جیسے ہیں. میاں کہتے ہیں اونٹوں کا جب ریوڑ زیادہ ہو جاتا ہے، جب 100 اونٹ جو ہیں ہو جاتے ہیں تو اس کو ابل کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی اونٹوں کا ایک مجموعہ. کہ لوگوں کی مثال اونٹوں کے جیسے ہے. 100 اونٹوں کے جیسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہ میاں کو ابل کا بدل بھی مان سکتے ہیں کہ لوگ اونٹوں کے جیسے ہیں. کیسے اونٹوں کے جیسے؟ لا تکاد تجد فیہا راحلہ. لا تکاد، قریب نہیں ہے کہ تم اس میں کوئی راحلہ پاؤ، کوئی سواری پاؤ. یعنی اتنے ڈھیر اونٹ ہیں اور ان میں کوئی اونٹ سواری کے لائق نہیں ہے. چونکہ اونٹوں کو بھی سواری کے لائق بنایا جاتا ہے، اس پر شروع ہی سے اس کو تدریب ٹریننگ دی جاتی ہے، اس پر بیٹھا جاتا ہے، تب وہ سواری کے لائق ہوتا ہے. تو انما الناس کالإبل، یقیناً لوگ اونٹوں کے جیسے ہیں جو لا تکاد فیہا، کہ تم ان میں نہ پاؤ راحلہ، کوئی جانور سواری کے لیے. اتنے اونٹ ہیں لیکن کوئی سواری کرنے کے لائق نہیں ہے کہ آپ اس پر کہیں بیٹھ کر کے کہیں جا سکیں. مطلب یہ ہوا کہ اتنے لوگوں میں سے بہت کم لوگ کام کے لوگ ہیں، کسی کے کام آ جائیں ایسے بہت کم لوگ ہیں. جیسے بہت اونٹوں کے بڑے ریوڑ میں بہت کم جو ہے کوئی اونٹ سواری کا ہو، اس طریقے کی کیفیت ہے. تو ایسے ہی بہت لوگوں کی تعداد بہت ہے، لیکن اس میں کوئی کسی کا کام آنے والا، کسی کی مدد کرنے والا، مشکل گھڑی میں کسی کے کام آ جائے، ایسا بہت کم لوگوں کو پائیں گے. صحیح مسلم کی روایت میں یہ لفظ جو ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور مسلم کے لفظ ہے تجدون الناس کإبل مئة کإبل مئة لا یجد الرجل فیہا راحلة. صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ تم لوگوں کو اونٹوں کے جیسے پاؤ گے، لا یجد الرجل فیہا راحلہ، جس میں آدمی راحلہ سواری نہ پائے، سواری اس میں اس کو نہ ملے. تو اس طرح صحیح مسلم کے الفاظ ہیں یہ، اور یہاں پر جو وہ الفاظ موجود ہیں یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. تو صحیح بخاری والے الفاظ ہیں جو یہ الفاظ زیادہ یعنی محتاط الفاظ ہیں، زیادہ یعنی معنی کے حساب سے زیادہ اولا معلوم ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں اس میں تجدون الناس، تم لوگوں کو پاؤ گے اونٹوں کے جیسے.
لا یجد الرجل فی راحلہ کہ آدمی اس میں سواری نہ پائے، جبکہ اس میں لا تکادو کا لفظ جو آیا ہے اس سے احتیاط والی بات آ گئی ہے کہ قریب نہیں کہ تم پاؤ، اس میں یہ کہ نہیں پاؤ، حالانکہ مل سکتا ہے کوئی نہ کوئی اونٹ سواری کے لیے، بہت سارے لوگوں میں کوئی نہ کوئی کام کا آدمی کسی کی مدد کرنے والا مل سکتا ہے، تو اس لیے لا تکادو کا لفظ جو آیا ہے اس میں یعنی وہ اعتراض والی بات ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ پر بظاہر اعتراض ہو سکتا ہے کہ کیوں نہیں، لوگوں میں کوئی نہ کوئی تو ملتا ہے اتنے لوگوں میں کام کا، تو اس لیے یہاں پر قلت پر یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ کام کے لوگ، معاون لوگ، فائدہ مند لوگ کم ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے قلت کی فضیلت اور کثرت کی مذمت بھی معلوم ہے کہ یہ بھیڑ کی بھیڑ جو ہے، لوگوں کی بھیڑ کی بھیڑ جیسے جانوروں کے جیسے ہے، جو کچھ کام کی نہیں ہے، ریوڑ کے ریوڑ گھوم رہے ہیں لیکن سواری کے کام کے نہیں ہے کہ لوگ ان پر سواری کر سکیں، ایسے ہی لوگوں کی بھیڑ ہے لیکن وہ کسی کے کام آنے والے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں لوگوں کی ایک کیفیت بیان کی، یا یہ کہ یہ آخری زمانے میں اس طرح ہوگا کہ جو ہے لوگ بہت زیادہ ہوں گے لیکن کوئی کسی کی مدد کرنے والا، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ لا تکاد تجد فیہا راحلہ ہے کہ امام قرطبی فرماتے ہیں الذي يناسب التمثيل ان الرجل الجواد الذي يحمل ثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم وعزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكثيرة، کہ جو آدمی جواد ہے، جو آدمی لوگوں کے بوجھوں کو اٹھاتا ہے، لوگوں کی مصیبتوں میں ان کے کام آتا ہے، وہ مطلب اس اونٹ کی طرح ہے جو پورے ریوڑ میں سب سے عزیز اونٹ ہوتا ہے، مطلب جو بوجھ اٹھاتا ہے، سواری کا بوجھ یا لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، تو وہ آدمی وہ اونٹ جو ہے سب اونٹوں میں عزیز ہوتا ہے، اس کے مالک کے نزدیک سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اونٹ تو اس کے پاس بہت سارے ہیں لیکن سب اونٹوں کو وہ استعمال میں نہیں لا سکتا ہے، بلکہ جو اونٹ جو ہے سواری کر سکتا ہے وہی اونٹ جو ہے اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس کے نزدیک وہ پسند ہوتا ہے۔ امام حافظ ابن حجر فرماتے ہیں لا تجد فی مئة ابل راحلة تصلح للركوب لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون بطيئا سهل الانقياد، جس اونٹ پر سواری کی جا سکتی ہے اس کو آسانی سے اس کو ہانکا جا سکتا ہے، آسانی سے اس کو آپ ادھر ادھر جدھر لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں، لیکن جو سواری کے لائق نہیں ہے وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے، اس کو آپ کنٹرول میں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہی آدمیوں کی مثال بھی ہے کہ جو آدمی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، آپ ان سے کوئی بات کہیں وہ مطیع ہوتے ہیں، فرمانبردار ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ان اونٹوں کی طرح ہوتے ہیں جو سواری کے لائق نہیں ہیں، آپ ان سے کہو کچھ وہ بات ہی نہیں مانتے ہیں، اور نہ وہ کسی کے کام آتے ہیں، نہ وہ کسی کی مدد کرتے ہیں، نہ ان کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہاں پر حدیث کا باب سے جو تعلق ہے، حدیث میں باب سے جو تعلق ہے، باب تغیر الناس، لوگوں میں تبدیلی کے تعلق سے کہ لوگ آخری زمانے میں اس طرح کے ہو جائیں گے کہ بہت لوگ ہوں گے لیکن کام کے جو ہے بہت کم لوگ ہوں گے۔ اگلی روایت ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور حدیث ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ
حتى لو دخلوا جهر ضب تبعتموه قيل يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن متفق علیہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن قَبْلَكُمْ لَتَتَّبِعَنَّ کہ تم ضرور بضرور اتباع کرو گے، پیروی کرو گے. سنن سنت کی جمع جس کا معنی ہوتا ہے طریقہ ہے. سنن معنی طریقے، راستے. من قبلکم جو لوگ تم سے پہلے ہیں ان کے راستوں کی تم ضرور بضرور پیروی کرو گے. لتتبعن سنن من قبلکم تم ضرور بضرور اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، پیچھے پیچھے چلو گے ان لوگوں کے راستے کے جو تم سے پہلے کے لوگ ہیں، یعنی پہلے کی امتوں کے راستے پر چلو گے. چونکہ جتنی بھی امتیں ہیں ان میں آخری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. باقی اور امتیں یہود و نصارہ وغیرہ وہ سب پہلے کی امتیں ہیں. اس نے فرمایا کہ تم ضرور بضرور ان کے نقش قدم پر چلو گے. پھر اس نقش قدم پر چلنے کی کیفیت اور صفت بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ان کی پیروی اس قدر زیادہ کرو گے، ان کے نقش قدم پر اس قدر زیادہ چلو گے. اس کی شدت کو بیان کرتے فرمایا شبرن بشبرن وذراعا بذراع. شبرن بشبرن وذراعا بذراع. شبر میں نے شبر کا معنی کیا ہے مشاہد؟ بالشت. ایک بالشت بولے تو ایک بالشت بولے تو ایک بٹا، یہ جو تقریباً یعنی ایک فٹ کے برابر، تقریباً ایک ہاتھ کا اتنا جو ہے ایک بالشت ہوتا ہے. تو شبرن بشبرن یعنی ان کے بالشت اگر وہ چلیں گے تو تم بھی ایک بالشت چلو گے. شبرن بشبرن و ذراعا بذراع. ذراع معروف ہے ہاتھ، ایک ہاتھ یہ یہاں سے یہاں تک جو ہے یہ ذراع کہلاتا ہے. تو ذراع اگر وہ ایک ذراع چلیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے ایک ذراع چلو گے، مطلب قدم سے قدم ملا کر چلو گے. تو یہ کنایا ہے، یہ شدت موافقت سے کنایا ہے کہ اس قدر شدید تم ان کی موافقت کرو گے، ان کی مشابہت اختیار کرو گے، ان کی عادات میں، ان کی تقالید میں، ان کے اعمال میں، اطوار میں، لباس میں، ان کے عبادات میں، ان کے پیچھے اس قدر چلو گے کہ شبر بشبر اور ذراع بذراع. اور مختلف الفاظ بھی وارد ہوئے حدیث میں. آگے مزید اس کی مزید وضاحت ہے کہ کس قدر ان کی پیروی کرو گے، مشابہت اختیار کرو گے. حتی لو دخلوا جحر ضب، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ داخل ہوں، پہلے کے لوگ اگر داخل ہوں، اگر بفرض محال جحر ضب، ضب کے بل میں، ضب کے بل میں. ضب کو اردو میں کیا بولتے ہیں مشائخ؟ گو. تو یہ ایک جانور ہے جو زمین پر رینگتا ہے، اور یہ اس کا جو بل ہوتا ہے اس میں بہت ہی سخت یعنی اندھیرا ہوتا ہے، اور اس میں بدبو ہوتی ہے، اور بہت ہی تنگ ہوتا ہے. اس کا بل جو ہے تنگ ہوتا ہے، اس میں بدبو بھی ہوتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے. اگر اتنے تنگ سوراخ اور بل میں پہلے کے لوگ بفرض محال داخل ہوں تو تم ان کی پیروی کرنے میں تو تم بھی اس بل میں داخل ہو جاؤ گے. مطلب جو مشکل کام بھی اگر وہ لوگ کریں گے تو تم ان کی پیروی کرنے میں، ان کے نقش قدم پر چلنے میں وہ مشکل کام بھی کر گزرو گے. اس قدر تم ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرو گے اور ان کے پیچھے پیچھے چلو گے.
تو دب کا ذکر آیا ہے کیونکہ دب یہ بدبودار جو ہے جانور ہوتا ہے اور اس کا بل تنگ ہوتا ہے جس میں داخل ہونا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے اس سے تعبیر کی ہے کہ اس قدر جو ہے انسان مسلمان اس قدر گر جائے گا کہ غیروں کی مشابہت اور پیروی کرنے میں یہاں تک وہ کر گزرے گا کہ اگر وہ گو کے بل میں داخل ہوئے تو یہ بھی گو کے بل میں داخل ہو جائیں گے، تو تم بھی گو کے بل میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ یہ من قبلکم سے کون لوگ مراد ہے؟ قیل یا رسول اللہ، آپ سے کہا گیا الیہود والنصارى، استفہامی انداز میں آپ سے پوچھا الیہود والنصارى، کیا پہلے کے لوگ جن کی اتباع پیروی ہم لوگ کریں گے، ہم مسلمان لوگ کریں گے، تو یہ کیا یہ یہود و نصارہ ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا فمن، ہاں اگر یہ نہیں تو کون ہے، پھر کون ہے؟ اگر یہود و نصارہ مراد نہیں ہے تو پھر کون؟ مطلب یہود و نصارہ ہی مراد ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی اور مستقبل کے تعلق سے ایک خبر دی ہے، مستقبل کے تعلق سے خبر دی ہے۔ یہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خبر دی ویسے واقع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خبر دی ویسے واقع ہوا۔ اس حدیث میں خبر ہے لیکن یہ نہیں کے معنی میں ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ تم ایسا ایسا کرو گے، تو یہ خبر صرف دینا مقصد نہیں ہے بلکہ خبر دے کر کے نہیں مراد ہے، یعنی ممانعت مراد ہے کہ تم کو ایسا نہیں کرنا ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت کا ہمیں حکم ہوا ہے دیگر احادیث میں۔ تو یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف خبر ہے بلکہ خبر کے صیغے میں، خبر کے اسلوب میں ممانعت ہے، منع کیا جا رہا ہے کہ تم ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، تم لوگ ان کے طریقے پر نہ چلنا، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کو لازم پکڑے، مومنین کے طریقے کی اتباع اور پیروی کرے اور کفار کے طریقے کی مشابہت کو ترک کر دے اور اسلام سے اپنی ولا کا اعلان کر دے اور اہل اسلام مسلمانوں سے اپنی دوستی کا اعلان کرے اور کفار سے براءت کا اور اہل کفر سے براءت کا اعلان کرے۔ تو واضح طور پر اس حدیث میں گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے، ان کی مشابہت نہیں اختیار کرنی ہے، ان کے طور طریقے پہ نہیں چلنا ہے۔ آج کل مسلمانوں نے دنیا کے معاملات کو تو چھوڑیے، دین کے معاملے میں یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنا لیا ہے۔ دین کے معاملے میں یہود و نصارہ اپنے انبیاء کی قبروں کو پختہ بناتے ہیں، ان پر طواف کرتے ہیں، ان پر عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی اپنے ولیوں کی، بزرگوں کی قبروں کو پختہ بنایا، ان پر طواف کرتے ہیں، ان پر عبادت کرتے ہیں، وہاں جا کر ان سے دعا کرتے ہیں انہی کی طرح۔ تو یہود و نصارہ کی طرح آپ دیکھیں گے کرسچنوں کا یا یہ عیسائیوں کا مقبرہ آپ دیکھیں گے، سب قبریں جو ہے پختہ ہوتی ہیں، ان پر جو ہے صلیب ایک طرف لگا دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی مسلمان بھی آج کل جو ہے یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے قبروں کو پختہ بناتے ہیں اور پھر وہاں نہ جانے کیا کیا بدعات، خرافات، شرکیات وہاں کرتے ہیں۔ تو یہ انہی کے طریقے پر چلنا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے معاملات ہیں، رہن سہن کے معاملات ہیں، کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں آج مسلمان ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ لباس کے معاملات کو آپ دیکھ لیں گے، چست اور تنگ لباس ہے،
پھٹی پھٹی پینٹیں، جینس کی پینٹیں یہاں ران سے بلکہ پورا اوپر سے نیچے پھٹی رہتی ہیں، اور مارکیٹ میں بہت مہنگے داموں میں مسلمان اندھا دھند انہیں خرید رہے ہیں۔ یہ پھٹی ہوئی پینٹ ہے جن کو پہلے بھکاریوں کو بھی دیتے ہوئے شرم آتی تھی، آج ان پینٹوں کو لوگ جو ہے بازار سے خرید رہے ہیں۔ تنگ لباس ہے، عورتوں کے لباس چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور مردوں کے لباس تنگ ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگ انہیں دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں۔ تو یہ سب غیروں کی مشابہت ہے۔ آپ دیکھیں گے یہی جینس کی پینٹ جو ہے پہلے اب سے کچھ دن پہلے ٹکنے سے بہت نیچے رہتی تھی، لیکن ابھی کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹکنے سے اوپر رہنے لگی ہے۔ تو یہ جو ٹکنے سے اوپر آج کل رہنے لگی ہے، تو کیا یہ اتباع سنت کی وجہ سے رہ رہی ہے؟ نہیں، یہ لوگ جو ہے غیروں کی اتباع میں ٹکنے سے نیچے رکھتے تھے، اور غیروں ہی کی اتباع میں آج ٹکنوں سے اوپر اپنی پینٹ رکھتے ہیں۔ ان کے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے، ان کے یہاں آئیڈیل، نمونہ، اسوہ، قدوہ دنیا کے ہیرو ہیں۔ دنیا کے واہیات لوگ ان کے اسوہ اور آئیڈیل ہیں، وہ جیسا کر لیتے ہیں ویسا ہی پاگلوں کی طرح یہ ان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ پاگلوں کی طرح میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھٹی پینٹ ہے جو ہے پیسہ دے کر کے خرید رہے ہیں، جس کو کبھی کوئی فری میں بھی نہیں لیتا تھا، اس کو پیسہ دے کر خرید رہے ہیں اور اس کو پہن رہے ہیں اور اس میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھلا بتائیے اگر ران کے اوپر سے پینٹ پھٹی ہوئی ہو، ران نظر آ رہی ہو، تو کیا اس میں نماز ہو سکتی ہے؟ کیا نہیں ہو سکتی؟ اور لوگ جو ہے ہمارے نوجوان جو ہے آج کل ایسی پینٹ پہن کر کے فخر محسوس کرتے ہیں اور اسی میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے مشابہت کی، دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے، حتی لو دخلوا جحر ضب، ضب کے بل میں، گو کے بل میں داخل ہونا کتنا مشکل امر ہے۔ انسان اس میں داخل ہو سکتا ہے کیا؟ کبھی نہیں داخل ہو سکتا، محال ہے۔ تو اس میں داخل ہونا جتنا مشکل ہے، ایسے ہی اب سے پہلے پھٹی پنٹ ایسی پہننا مشکل تھا۔ کوئی آدمی، کوئی عزت دار آدمی، کوئی باوقار آدمی ایسی پینٹ کو پہننا اس کے لیے مشکل اور محال تھا، کبھی نہیں پہنتا، لیکن آج پہن رہا ہے، ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کر رہا ہے۔ شرک اتنا خطرناک امر ہے، شرک جو ہے ایک مسلمان کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن شرک نہیں کر سکتا ایک مومن، ایک مسلمان آدمی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، گرچہ کہ تم قتل کر دیے جاؤ، گرچہ کہ تمہیں جلا دیا جائے۔ ایک مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے۔ لیکن مسلمان آج کل شرک جو ہے ایسے ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں اس کو، جتنا مشکل اور جتنا خراب معاملہ تھا ان کے نزدیک، آج اس کو وہ لوگ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، دھڑلے سے اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو اس کی طرف بلا رہے ہیں، اور لوگوں کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں آ جائیے، ہمارے پیر صاحب تم کو جنت دلا دیں گے، اس کی تبلیغ کر رہے ہیں دھڑلے سے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی ہے، وہ حرف بحرف، شبرن بشبر، ذراعً بذراع ثابت ہو چکی ہے۔ ذراعً بذراع یہ چیز جو ہے ثابت ہو چکی ہے، اور لوگ ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ مشہور حدیث ہے عقیدے میں، کتاب التوحید میں، آپ لوگ اس کو پڑھے ہوں گے تفصیل سے۔ آگے چلتے ہیں اگلی حدیث۔ وعن جی ہاں، تبعتموہم، تم ان کی اتباع کرو گے، ماضی کا صیغہ لیکن مضارع کے معنی میں، تو کہ جس طرح سے ماضی ہو چکا ہے ویسے ہی یہ چیز ہوگی۔ جیسے ماضی کا ہونا یقینی ہے، ایسے ہی اس امر کا ہونا یقینی ہے، اور یہ چیز ہو چکی ہے، آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حتی لو دخلوا، یہاں تک کہ اگر وہ ضب کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو یعنی بات میں کچھ اشکال لگا، بات سمجھ میں نہیں آئی، کون لوگ مراد ہیں جن کے پیچھے پیچھے چلیں گے، جن کے طریقے پہ چلیں گے؟ تو انہوں نے پوچھ لیا اللہ کے نبی، کون یہود و نصارہ مراد ہے کیا جن کے پیچھے چلیں گے؟ یہود و نصارہ جن سے اتنی دشمنی ہے، جو اتنے قدر مسلمانوں کے اس قدر شدید دشمن ہیں، کیا ان کے پیچھے مسلمان چلیں گے؟
تو یہ تعجب والی بات ہے، آپ نے فرمایا فمن، تو پھر کون؟ معلوم یہ بھی ہوا کہ سنن ہے، سنن جو ہے یا سنت جو ہے کا لغوی معنی کیا ہے؟ راستہ. تو یہاں لغوی معنی مراد ہے. سنت کا اصطلاحی معنی تو کئی معنی آتے ہیں. سنت حدیث کے معنی میں بھی آتی ہے، سنت بدعت کے مقابلے میں بھی آتی ہے، سنت جو ہے مستحب کے معنی میں بھی سنت آتی ہے، اور سنت عقیدے کے معنی میں بھی آتی ہے. جہاں بدعت کے مقابلے میں ہوگی سنت، وہاں سنت جو ہے عقیدے کے معنی میں ہوگی. عقیدے کے باب، عقیدے کے مسائل میں وہاں سنت کا معنی استعمال ہوگا، اور سنت جو ہے حدیث کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے. یہاں پر سنت لغوی معنی میں، طریقے کے معنی میں استعمال ہوئی ہے. اگلی روایت ہے وعن مرداس الاسلمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى خفالة كخفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. رواہ البخاری. حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ اصحاب الشجرہ میں سے ہیں. اصحاب الشجرہ میں سے ہیں. اصحاب الشجرہ کون لوگ ہیں؟ بیعت رضوان والے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. ان لوگوں کی خاص فضیلت حدیث میں وارد ہوئی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کا خاص ذکر فرمایا ہے، اس لیے ان کو اصحاب الشجرہ انہیں کہا جاتا ہے. انہی میں سے یہ ہیں. مرداس اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یذهب الصالحون الاول فی الاول. ایک روایت میں ہے کہ یقبض، یذهب کے بجائے کیا ہے؟ یقبض ہے. صالحون چلے جائیں گے، نیک لوگ چلے جائیں گے، مطلب ان کی روح قبض کر لی جائے گی. الاول فالاول، یا الاول فالاول یعنی ایک کے بعد ایک، یک کے بعد دیگرے. نیک لوگ ایک کے بعد ایک، یا ایک ایک کر کے نیک لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، چلے جائیں گے. مطلب آخری زمانے میں، مراد کیا ہے آخری، مطلب اس قدر تبدیلی آئے گی کہ نیک لوگ چلے جائیں گے، پھر کیا باقی بچے گا؟ برے لوگ باقی بچیں گے. تو یہ تبدیلی آئے گی لوگوں میں کہ نیک لوگ دھیرے دھیرے اٹھتے چلے جائیں گے اور خراب لوگ باقی بچ جائیں گے. تو یہ ہوگا آخری زمانے. یذهب الصالحون، بعض روایتوں میں یقبض الصالحون، نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے، نیک لوگ چلے جائیں گے. الاول فالاول، ایک کے بعد ایک یا یک کے بعد دیگر ہے. وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ. حفالہ کا معنی نیچے ایک نمبر حاشیے میں دیا ہوا الحثالہ وزنا و معنی، دونوں کا ایک ہی وزن ہے اور ایک ہی معنی ہے. بعض نسخوں میں حفالہ ہے، بعض نسخوں میں حثالہ ہے. تو معنی کیا ہے؟ وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ. حفالہ باقی بچیں گے، یعنی کوڑا کرکٹ بیکار کے لوگ باقی بچیں گے. تب کا حفالہ کچرا کا معنی، حفالہ میں نے کچرا، بھوس ہے، بیکار چیز. وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ. میرے یہاں معنی دیا ہوا ہے وَهُوَ مَا يَتَبَقَّى مِنْ أَيِّ شَيْءٍ وَيَكُونُ قَلِيلًا أَوْ فِيهِ شَوَائِبٌ تَجْعَلُهُ لَا يَنفَعُ شَيْءٍ. کسی بھی چیز میں سے جو آخر میں بچ جاتا ہے، چھٹا ہوا ہے یا کچرا بچ جاتا ہے چھلنی کے بعد میں، تو وہی جو کسی کام کا نہیں رہتا ہے وہی حفالہ ہے. جب آپ گیہوں وغیرہ چھلنی کریں گے تو نیچے جو، یا اوپر گیہوں نیچے نکل جائے، اوپر جو بچ گیا وہ کیا ہے؟ سب کچرا ہے، بھوس. کحفالۃ الشعیر، جیسے جو کا حفالہ، جو کا کچرا ہے. شعیر جو کو چھلنی کرنے کے بعد اس کا جو کچرا بچے، یا اس کا جو بھوس ہے، بھوس کا معنی اب تمر، یا کھجور کا کچرا ہے. کھجور کو چننے کے بعد میں اچھا کھجور چن لیا، جو باقی بچا بیکار کا وہ جو اس کا افانہ ہو گیا. تو اچھے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، بیکار لوگ کسی کام کے نہیں ہوں گے، لڑنے جھگڑنے والے لوگ،
دین پر عمل نہ کرنے والے لوگ، ایسے لوگ باقی بچیں گے۔ لا یبالیہم اللہ بالتن، لا یبالیہم اللہ بالتن یعنی لا یعبأ اللہ بہم ولا یقیم لہم وزنا، اللہ رب العالمین کو ایسے لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ مطلب اچھے لوگ تو دنیا سے چلے جائیں گے، بیکار لوگ بچیں گے، تو ظاہر سی بات ہے جو بیکار چیز بچتی ہے، جو کچرا بچتا ہے، اس کی کوئی قدر کرتا ہے بھلا؟ اس کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے۔ تو جیسے ان کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے بیکار کی چیزوں کی، ایسے اللہ رب العالمین بھی ان کی کوئی قدر نہیں کرے گا، ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ جیسے بیکار چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، ایسا اللہ بھی ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھے لوگ چلے جائیں گے تو باقی برے لوگ بچیں گے، برے لوگوں پر قیامت آئے گی۔ آخری زمانے میں یہ ایک تبدیلی آئے گی، اچھے لوگ دھیرے دھیرے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہوا آئے گی جس کے ذریعے سے نیک لوگ جو ہے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ان کو موت آ جائے گی، اور شرار الخلق جو ہے، جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے، وہ لوگ باقی بچیں گے اور ان پر جو ہے قیامت آئے گی، ان پر قیامت واقع ہوگی۔ تو اس حدیث سے نیک لوگوں کی فضیلت معلوم ہوئی کہ وہ لوگ دنیا سے پہلے چلے جائیں گے، برے لوگ باقی بچیں گے، ان پر قیامت آئے گی۔ اور صالحین، صالح کسے کہتے ہیں؟ صالح کو اردو زبان میں نیک کہتے ہیں، اور یہ صالح ہے یا صالحین یہ عظیم درجات میں سے ہے، جن کا ذکر نبیین، صدیقین، صالحین اور شہداء کے ساتھ ان کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ بہت اونچا اور بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ کے نبیوں نے بھی اپنے لیے دعا کی ہے صالح بننے کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ذکر کی ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وہ اپنے آپ کو صالحین بندے میں داخل ہونے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں اپنی رحمت سے داخل کر دے، ان میں میرا شمار کر لے۔ تو نیک لوگوں کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، تو یہ نیک لوگ دھیرے دھیرے دنیا سے اٹھ جائیں گے، چلے جائیں گے، وفات ہو جائے گی، اور برے لوگ دنیا میں باقی بچیں گے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے مجموعی اعتبار سے کہ آخری زمانے میں کیا ہوگا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت جو ہے اچھے لوگوں پہ نہیں آئے گی بلکہ برے لوگوں پر آئے گی، چونکہ قیامت کی جو ہولناکی ہے، اس کا جو منظر ہے، اس کی جو شدت ہے، وہ برے لوگوں پر آئے گی، اچھے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو اس میں اس بات پہ دلالت ہے کہ صلاح یہ جو ہے عظیم مطالب میں سے، عظیم مقاصد میں سے، صلاح عظیم مقاصد میں اور عظیم مطالب میں سے ہے۔ اس باب کی ہم جو ہے ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں، اگلی حدیث۔ جی حفالہ میں نے کچرا، کچرا کہہ سکتے ہیں، ہاں حفالہ کچرا، بھوسا، کوڑا، کرکٹ، بیکار چیز۔ ایک حدیث جی کیا چیز یذهب معروف کے ساتھ، یذهب الصالحون، صالحون چلے جائیں گے۔ اگلی روایت ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشت امتی المطیطاء وخدمتهم ابناء الملوک ابناء فارس والروم سلط اللہ شرارها على خيارها، رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اذا مشت امتی المتیتیا، المتیتیہ کا معنی 3 نمبر حاشیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اے مشی فی التبختر و مد الیدین، یہ اکڑ اور گھمنڈ اور تکبر کی چال کو متیتیہ کہتے ہیں۔ جب اذا مشت امتی، جب میری امت چلے، متیتیہ کی چال چلے، یعنی اکڑ اکڑ کر چلے، گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ میری امت جب چلے، اس کے اندر گھمنڈ، تکبر، کبر و غرور آ جائے، وخدمتہم ابناء الملوک، اور بادشاہوں کے بیٹے ان کی خدمت کرنے لگے، مطلب ابناء فارس والروم، ابناء الملوک کا آگے معنی دے دیا ہے، یا اس کی مراد آگے، اس کا بیان، اس کی توضیح آگے ہے۔ ابناء الملوک سے کون مراد ہے؟ فارس اور روم کے ابناء، فارس اور روم کے بیٹے، ان کی اولاد ان کی خدمت کرنے لگے۔ صلت اللہ شرارها علی خیارها، تو اللہ رب العالمین، تو یہ جواب ہے گویا کہ اذا کا، جب امت اکڑ اکڑ کر چلنے لگے میری امت، یعنی اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر آ جائے، تب صلت اللہ شرارها علی خیارها، تب اللہ تعالیٰ ان کے شرار، ان کے برے لوگوں کو اچھے لوگوں پر مسلط کر دے گا۔ اس حدیث میں بھی تغیر زمانے کا ذکر ہے کہ جو ابنائے فارس روم، جو سپر پاور طاقتیں ہیں، اتنی بڑی طاقتیں ہیں، وہ خدمت کرنے لگ جائیں تم لوگوں کی، میری امت کے لوگوں کی، مطلب کس قدر تبدیلی آئے گی حالات میں۔ تو یہ جب سوچیں گے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہماری خدمت کرنے لگے، تو ان کے اندر اکڑ آ جائے گی، گھمنڈ اور تکبر آ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا جب گھمنڈ اور تکبر آ گیا تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے، تب اللہ رب العالمین ان کے اوپر، ان کے برے لوگوں کو ان کے اچھے لوگوں پر مسلط کر دے گا۔ تو شرارہا علی خیارہا، مطلب آپ ہی کی امت میں جو برے لوگ ہوں گے، ان برے لوگوں کو اچھے لوگوں پر اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، ابنائے فارس اور روم، ان پر صحابہ کرام نے ہی کے زمانے، عمر کے زمانے میں ان کو فتح کر لیا تھا، اور وہ لوگ ان کے غلام بن گئے تھے، ان کی خدمت کرنے لگے تھے۔ یہی ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت رو پڑے تھے جب انہوں نے قیصر و کسریٰ کو فتح کیا، ان کے خزانے کو دیکھا تو رونے لگے تھے۔ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بیان فرمائی کہ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ جو ہے دنیا کے پیچھے بھاگنے لگو، اور دنیا ہمارے قدموں میں آ گئی ہے، تو کہیں ہم آخرت کو نہ بھول جائیں، فراموش نہ کرنے لگے۔ تو ایک طرح سے اس زمانے میں گویا فارس اور روم کے بیٹے ان کے خدمت گار بن گئے۔ تو پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے شریر لوگ آگے بڑھے اور شریر لوگوں کا تسلط ہونے لگا۔ یا جو ہے آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی خدمت کے سب جو طریقے ہیں، ان کے سب موجود اور سب کرنے والے جو ہیں یہی ہیں جو فارس، روم اور کفار ہیں۔ یہ سب انٹرنیٹ، کمپیوٹر، موبائل اور سب ہوائی جہاز وغیرہ سب جو ہے بنانے والے یہ سب بنا رہے ہیں، اور عرب لوگ، مسلمان لوگ ان کی بنائی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں، تکنیکی اعتبار سے اور بہت سارے اعتبار سے ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس ناحیے سے بھی اگر دیکھیں تو یہ مفہوم بھی کچھ یہاں بن سکتا ہے۔ اور تب اللہ آگے فرمایا صلت اللہ شرار، تب اللہ تعالیٰ شرار لوگوں کو اچھے لوگوں پہ مسلط کر دے گا۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ شریر لوگ، جو برے لوگ ہیں، وہی لوگ حکومت میں پہنچ جاتے ہیں، مسلط ہو جاتے ہیں ان پر، اور وہ اپنی شرارت کے ذریعے اور اپنے رعب اور دبدبے کے ذریعے سے وہ لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں، اور اچھے لوگوں پر وہ برے لوگ حکومت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مفہوم آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے، مطلب امام ترمذی کے پاس یہ حدیث جو ہے جس سند سے پہنچی ہے وہ غریب ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے۔ غریب یہاں پر یعنی ضعیف کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ غریب ہو سکتا ہے کہ امام ترمذی کے نزدیک یہاں پر یہ جو ہے، ہاں ٹائم ہو گیا ہے۔ تو یہ امام ترمذی کے یہاں اصطلاحات ہیں جن کو آپ انشاءاللہ اگلے سال سنن ترمذی میں بالخصوص پڑھیں گے۔
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله.